Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Karam Ustaz Haji Abdurrahman, kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak dan barokah, diberikan keistiqomahan untuk senantiasa membimbing kita untuk lebih mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tersebut kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana kita masih diberikan berbagai macam nikmat iman, Islam serta kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kita sebagai umatnya. Semoga di yaumil kiamat kelak kita mendapat sahabatnya. Marilah kita mulai saja kajian ini dengan syurutul Fatihah. Al-Fatihah ini kita tujukan kepada orang-orang tua kita yang telah mendidik kita. Semoga orang tua kita diterima amal ibadahnya, diampuni segala kesalahannya, ditempatkan marilah sebelumnya kita bertawassul kepada junjungan kita Nabi al-awwalin al-akhirin rabbi mustafa bani maqasidana wa bilana al-madaya wasi'al Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma jami'an anbiya'i wal mursalin wa awliya wa syuhada'i wa sholihin wal a'immatil mujtahidin wa ulama'il 'amil mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan yang mengawasi dan wasulihim wa furu'ihim wa tawil hukmiyah wa syukmiyah wa habibah Sayyidina Abu Bakar al-Musa'i al-Wadatan al-Habib Abdullah bin Maqsin al-Qasalafi wa al-Habib Habib Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Asgar wa Suri wa Buruhi wa Jawilkan Syukmil al-Habib al-Habib Ahmad Sofi bin Syaiwan al-Qadri Anullah ta'ala yufir lahu wa yarhamu yuli darajatihi bil jannah wa yu'id alaina min barakatihi wa imdadihi
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa ajdadina wa shina wa fitina jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al-marhum Haji Rajali bin Haji Jawab. Summa ila al-marhum Haji Siti Rahimi binti Haji Durau. Summa ila al-marhum Haji Jawab bin Haji Ibun. Summa ila al-marhum Haji Yahya bin Nasib. Summa ila al-marhum Haji Surya Dharma bin Nisa Bijamumat. Summa ila al-marhum Haji Durau bin Haji Narib. Summa ila al-marhum Haji Abdul Majid bin Haji Hanafi. Summa ila al-marhum Abina Muhammad Yasin bin Alwi. Summa ila al-marhum Yusuf bin Haji Saimin. Summa ila al-marhum Haja Siti Amina binti Haji Hamdan. Summa ila al-marhum Abdul Akram bin Husni. Summa ila al-marhum Haji Muhasan bin Kado. Summa ila al-marhum Abdul Hamid bin Haji Hasan. Summa ila al-marhum Haja Nawiyah binti Senan. Summa ila al-marhum Haja Masfiyah binti Aisyah. Summa ila al-marhum Haji Masih bin Salim. Summa ila al-marhum Hafiz bin Haji Masih. Summa ila al-marhum Murkasam bin Haji Saimin. Summa ila al-marhum Masanun binti Haji Nawi. Summa ila al-marhum Saima binti Adam. Summa ila al-marhum Ahmad Sayyidin bin Santarwi. Summa ila al-marhum Soleh bin Adam. Summa ila al-marhum Sutri binti Adam. Summa ila al-marhum Nur Alwi Fauzi bin Nur Warusito. Summa ila al-marhum Haja Maryam binti Haji Saimin. Summa ila al-marhum Haji Nafis bin Haji Buang. Summa ila al-marhum Haja Kute binti Silih. Summa ila al-marhum Nisin bin Sami. Summa ila al-marhum Haji Minan bin Anja. Summa ila al-marhum Haji Abdul Ghani bin Haji Minan. Summa ila al-marhum Haja binti Ahmad. Summa ila al-marhum Maisyara binti Haji Abdurrahman. Summa ila al-marhum Haja Hafsah binti Haji Abdurrahman. Summa ila al-marhum Mardiya binti Haji Saidi. Summa ila al-marhum Nurul Huda bin Asmat. Summa ila al-marhum Haji Rusidi bin Haji Abdul Ghani. bin Haji Abdul Ghani. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum waj'alna maswahum lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca surat Al-Fatihah sekali lagi, kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin kadang kurang sehat, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesabaran. Begitu juga ada orang-orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, diberikan rezeki yang halal barokah, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah qabul wa tamamul liswal wa ma'mul nasiha wa barakah wa salaman wa ila hadratil Rasul sallallahu alaihi wasallam syai'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على نية أن الله تعالى يشفي أمراضنا عاجلا غير عاجل ويحفظنا من آفات النار والسيئات والجنة والناس أجمعين. الفاتحة لازمية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وعلى البيت وأنصار وأسلامه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين وأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين وعلماء العاملين ثم إلى سيدنا مهاجر الله عيسى وسيدنا الفقير المقدم محمد بن علي بن أبي علوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق أجمعين ثم إلى الوجه الكبير الحبيب عبد الرحمن بن محمد الزكاة وشيخ بن أبي بكر السكران ثم إلى سيدنا قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الرنداس وشيخ بن عبد الله بارس خصوصا إلى سيدنا قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد أصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويولد درجاتهم في الجنة ويرفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاذتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشيخنا ومعلمنا في الدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مسواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وقل الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وقل الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وقل الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام حمدنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أسأل الله أمر المسلمين شرف الله شرف الدين أسأل الله أمر المسلمين شرف الله شرف الدين أسأل الله أمر المسلمين شرف الله شرف الدين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يقضي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يقضي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يقضي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرب وقرب وجوز وكلمة حق عليها نحيا وبها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآن برحمة الله والكرام يا أرحم الراحمين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى مرشدنا وحبيبنا وشافينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى مرشدنا محجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقير المقدم محمد بن علي بن أبي علوي ووصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويريد درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وإمدادهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم والنفاذ في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح سادات المسلوبية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغربها أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وإمدادهم وأشرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الغني روح زيدنا وحبيبنا ومدادنا صاحب الراتب خذ
والإرشاد وضيش الغفاء والبلاد وبلاد الله ابن علو الحداد ووصله وفروعه ودانه الغفوك عليهم أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعين علينا من بركاتهم وإمدادهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفائدهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفجر أن الله تعالى يحفظ الحجاج والزواد والمسافرين من المسلمين في البر والبحر أجمعين، أن الله تعالى يسحبهم السلامة ويردهم إلى أوسطانهم سالم غانم محفوظ مرزوق في خير ورزق وعافية، وأن الله تعالى يجيب أعمارنا في طاعة الله ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن الله تعالى يجنبها الفتن والمهاد ما ظهر منها وما بطن، ثم إلى أرواح أمواتنا خاصة وأموات المسلمين أجمعين عامة، ونية حسن الخاتمة عند الموت في عافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل الصول والمعمول والصجاء الشعر الظاهرة وباتنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جنية لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومسيحين في الدين واللطف والعافية، وعلانية أن الله تعالى ينوي قلوبنا وغالبنا والهدى والتقى والعفو والموت على دين الإسلام والمياه بلا محناد ولا من امتحان بحق شيء ولا لعدنان ولكل نية صالحة، وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ منزله. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملل على إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترضى
ويتعظم عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حنا بالتقوى والاستغاثة وعنا بمجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم ونزلهم واغسلهم بماء الثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدلهم دارا من خير دارهم وأهلا من أهلهم وزوجا من زوجهم وابنا من ابنهم وبنتا من بنتهم وجارا من جارهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل في قبورهم نورا من فوقهم نورا من تحتهم نورا ومن أمامهم نورا ومن ورائهم نورا ومن أيمانهم نورا ومن شمالهم نورا ومن كل جهة نورا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم خفرة من خفر النيران. اللهم اجعل قبورهم منورا بأعمالنا الصالحة يا أرحم الراحمين. يا أيها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهديك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهديك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهديك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة. يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة. يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيف لم يزل بنا بما نزلنا لطيف لم تزل بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل بنا بما نزلنا لطيف لم تزل بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل بنا بما نزلنا لطيف لم تزل بنا والمسلمين. يا أمان الغائبين عمنا بما نخاف. يا أمان الغائبين سلمنا بما نخاف. يا أمان الغائبين نجنا بما نخاف. يا أمان الغائبين آمنا مما نخاف. يا أمان الغائبين سلمنا بما نخاف. يا أمان الغائبين نجنا بما نخاف.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم وأجر وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف ربانك أشعل الأعراب والعزام والإمام طيبة والغرام وترزمان بلسان القيام ومن بالعلم والحلم والحكمات والحكم أبي القاشم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. جنه الشراب يا رب، جنه الشراب يا رب، جنه الشرف يا رب، وكرما وتعجيما ورفعة ومهابة وبرا، ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر السليم شهاداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج نبي ملكتي وابن الحسنى يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج نافي طريقتي ومعافاتي من الفتن يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على نية الفتوح والمنور والرسول والنور والنصر وصلاح الجسد والروح لحضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما هو الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الداعي إلى دينك والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق
حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب من فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, fadilatul mukarramin yang sama-sama kami hormati semua para jamaah majelis ta'lim Darul Qiraah. Alhamdulillah yang setiap malam Sabtu, alhamdulillah Allah masih berikan kita nikmat untuk hidup, untuk terus memperbaiki diri kita, untuk hadir di majelis ilmu. Ya, mudah-mudahan hadirnya kita di sini, bersimpuhnya kita di sini adalah tanda kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mahabbah kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari banyak keluarga, mudah-mudahan ya keluarganya, temannya, saudaranya, semua yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah afiatnya, Allah berikan kesembuhan yang sempurna, Allah senantiasa berikan kesehatan walafiat dari Rabbul Alamin. Apalagi sekarang katanya coronanya lagi naik, ya. Bisa bermutasi, ya. Ya, apalagi banyak orang sekarang sudah divaksin masih kena corona. Iya. Di jalanan di Sudirman udah nggak ada corona. Tadi barusan di larangan di Mondini ada satu PP. Iya pak ya. Nah, suruh vaksin. Lagi diperiksa, suruh pakai masker, ada kimianya juga dikasih sakit. Iya. Itu mah ada kerjaan kali ini. Ada objek yang boleh di sini. Ya. Subhanallah, ya. Jadi memang vaksin buatan manusia, yang namanya buatan manusia pasti ada lemahnya, pasti ada kekurangannya. Makanya banyak ya. Teman-teman saya di dosen itu ada beberapa yang udah divaksin, kemarin kita nggak mau vaksin tapi dipaksa vaksin. Akhirnya vaksin juga. Kalau kita nggak mau vaksin karena nggak ada jaminan, ya. Tapi terbukti, ya, beberapa orang ya hari ini kena, ada 3 orang meninggal gara-gara vaksin. Nah itulah, ya. Jadi vaksin yang paling ampuh, ya, vaksin yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita hadir di majelis ilmu, ini namanya vaksin. Ya, kita mencegah diri kita dari bukan sekedar dari corona hanya, tapi dari segala macam bahaya yang musibah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudawamatul wudu, kita jaga wudu, kemudian kita zikir, kita banyak sholawat, kita banyak sedekah, ya. Kita sholat tepat waktu, ya. Pokoknya semua yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, ini adalah vaksin yang terbaik. Makanya Rasulullah nggak pernah sakit. Ada riwayat Rasulullah hanya sakitnya 1 kali atau 2 kali, itu pun karena diracun sama orang. Ya, Rasulullah sebelum akhir hidupnya, sebelum beliau dipanggil sama Allah, Rasulullah berasa lagi itu sakitnya, ya, yang bekas diracunin sama orang. Jadi Rasulullah nggak pernah sakit karena gara-gara kebanyakan makan, ya, karena saat makan kebanyakan tidur, salah bantal kayak gitu, ya, bantal disalahin kan. Ya, tapi bagaimana kita bisa hidup, ya, sesuai dengan, ya, hidupnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat tidak ada yang kena virus ketika itu wabah, ya, karena memang vaksinnya langsung dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan, ya, kita yang hadir majelis ilmu yang terus yang semangat menuntut ilmu, mengerjakan perintah Allah, mengerjakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya Allah jaga kita semua. Ya, ketika kita jaga Allah, kita jaga sunnah Nabi,
mudah-mudahan Allah menjaga diri kita, Allah menjaga keluarga kita, Allah jaga masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita terus menghidupkan, menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di yaumil akhir nanti kita dikumpulkan bersama Nabi tercinta dan mendapatkan syafaat uzma dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam yang penuh dengan keberkahan ini ya, kita teruskan kajian kita dari tafsir Syekh Hamamizadah surah Yasin. Kemarin kita masih membahas tentang bagaimana keadaan ya umat manusia ketika nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayatnya ayat ke-54, masih 54. Ya. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kita masih membahas ya wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ketika tidak ada manusia yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian semuanya akan dibalas sesuai dengan balasan ya yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan juga dibalas dengan keburukan. Ya azab, ya balasan yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah jelaskan ketika manusia dibangkitkan, semua dikumpulkan, dan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah itu di sini Syekh Hamamizadah ya rahimahullah taala beliau menjelaskan yang kemarin sudah kita bahas ya, manusia dikumpulkan di padang mahsyar ya dengan keadaan yang begitu panas. Berapa lama waktunya ketika itu? Ya 1000 tahun, ya alfasanah. Ya, kemudian setelah itu manusia digiring ya ke tempat yang gelap. Ya orang-orang munafik, ya orang-orang musyrik akan merasakan kegelapan tersebut dari selama alfasanah, selama 1000 tahun. Tapi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang di dunia ingat dekat kepada Allah Jalla wa Ala, yang senantiasa menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, maka keadaan seperti itu hanya sebentar, ya sa'ah wahidah, ya hanya sebentar aja, ya bisa diartikan 1 jam atau sebentar, ya. Karena kebaikan yang kita kerjakan di dunia. Ya. Allah berikan kemudahan buat orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu semua manusia ya digiring buat hisab kemarin. Ya, digiring ke tempat hisab. Ya, kemudian di tempat hisab itu tempat hitungan ya. Ada berapa tempat pemberhentian? Pos ada 10 ya, ada 10 pos ya. Kita kalau mau masuk istana biasanya ada ada ring-ringnya. Yang pertama ada pos-posnya. Yang pertama ring pertama diperiksa, maju lagi ring kedua diperiksa ya. Begitu juga kalau kita ke tempat-tempat yang memang dijaga ketat ya. Pertama misalkan yang pernah bandara mau naik pesawat ya, kumpul jiran tetangga ya, wal akhriba kerabat-kerabat kita ya, di mana silaturahim kita, apakah kita mutus silaturahim, kemudian bagaimana hak-haknya, kewajibannya, apakah sudah kita tunaikan. Wa fi sabi' yang ke-7 ya silaturahim. Kemudian yang ke-8 al-baghdhu wal adawah ya, tentang kebencian ya, tentang permusuhan ya. Ketika kita memang di dunia ada benci sama orang ya, suka musuhin orang, nanti akan ditanyakan di pos yang ke-8 ya. Kemudian pos yang ke-9 ya amar ma'ruf nahi munkar ya. Orang yang ngajak amar ma'ruf itu banyak, tapi yang berani mencegah kemungkaran sedikit, karena resikonya gede ya, bisa masuk penjara kayak Taliban ya.
Kalau kita sekedar dakwah yang ngajak orang itu gampang, banyak. Tapi yang benar-benar mau ngingetin orang, yang ngingetin penguasa, yang malah jadi defeat. Dan biasa ulama-ulama itu di penjara itu biasa. Imam Syafi'i pernah di penjara, Imam Taimiyah pernah di penjara, ya ulama-ulama besar semua pernah di penjara. Ya Buya Hamka di penjara ini. Ya. Dan yang ketika itu Buya Hamka nyolatin Soekarno yang menjarain dia, ya. Yang menjarain Buya Hamka akhirnya disolatin sama Buya Hamka. Kemudian pos ke-10 ya gibah, kemudian namimah, ngadu domba, kemudian buhtan kalau kita suka fitnah orang. Ya. Berapa lama tuh tiap posnya? Ya 1000 tahun, 1000 dikali 10 pos. 10.000 tahun itu di akhirat. Kemarin kita sudah jelaskan, satu hari di akhirat, satu hari 1000 tahun di dunia. Ya. Kemudian rapotnya, ya rapot kalau orang bocah pada sekolah, ya dia dapetin rapot. Ya setelah kita ditanya tuh 10 pos, ya kemudian kita digiring lagi ke tempat di mana Allah memberikan kita catatan setiap amal perbuatan kita. Ya catatan amal perbuatan kita semua. Wa yaqifuna fi dzalikal makan miqdar al-fasana. Sama. Ya kita berdiri lamanya di tempat tersebut, ya itu al-fasana, lamanya selama 1000 tahun. Wa yu'ta daftar ba'dhum bi aymanihim bayadan wa yu'ta daftar ba'dhum bi syama'ilihim. Ada yang dikasih daftarnya itu dengan tangan kanan, ya dia menerimanya dengan tangan kanan atau sebelah kanan, ya itu nanti bayar yang mukanya terlihat cerah, ya bahagia. Kemudian wa yu'ta daftar ba'dhum bi syama'ilihim, dan ada orang yang dikasih catatannya dari shimal, sebelah kiri. Ya sawadan, ya orang yang seperti itu nanti mukanya, ya atau bentuk tubuhnya itu hitam, ya kayak kusut kumel gitu, karena yang mereka takut dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika dikasih catatan aja udah dari kiri. Ya na'udzubillahi min dzalik. Wa ba'dhum min wara'i zuhurihim. Kemudian ada yang dikasih dari belakang mereka, dari sebelah belakang mereka. Summa ja'al khitab min qibali subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tadi kita sudah dikasih daftar, ada yang dari sebelah kanan, sebelah kiri, dari belakang. Kemudian setelah semuanya dapat daftarnya, dapat catatannya, kemudian Allah bilang kepada kita semua, Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ini surah Al-Isra ayat 13-14, ya. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Apa artinya? Allah nyuruh kita baca tuh catatan amal perbuatan ente. Ya, udah ente aja yang hisab diri ente sendiri. Kira-kira ente masuknya kemana? Ketika kita sudah nerima, kemudian kita disuruh baca sendiri sama Allah, raport kita. Nah, ketika kita baca, udah ente aja yang hisab tuh, ente yang yang hitung-hitung. Lebih banyak mana amal kebaikan atau amal keburukan. Dari situ kita udah tahu di mana nanti kita akan kembali atau kita akan berpijak apa neraka atau surga. Dari catatan amal itu aja kita udah tahu. Ya makanya Imam Al-Laqani menjelaskan kepada kita semua, yang beliau mengatakan fahasibun nafsa wa qalil amana. Ya beliau Imam Al-Laqani menjelaskan hasib nafsa, jadi disuruh hisab diri kita, ya wa qalil amani, dan udah jangan kebanyakan angan-angan, ya.
terjemahannya nggak jelas sudah nggak usah. Yang penting bagaimana kita bisa menghisap, kita menghitung-hitung diri kita, mana baiknya, kemudian yang kurangnya, yang salahnya di mana. Ya kalau kita melihat film, ya yang namanya film itu kalau ditonton sama kita di TV, ya udah jadi, udah bagus. Padahal kalau kita lihat sebelumnya, apa banyak pengulangan, ya banyak editing, ya artinya apa? Dihisap dulu, ya dikoreksi dulu, ya. Mana yang bagus, yang mana yang jelek hilangin, ya. Begitu juga diri kita dalam kehidupan, ya Allah perintahkan ya buat kita senantiasa hisab, ya. Kemudian para sahabat juga menjelaskan kepada kita semua, hasibu anfusakum qabla muhasabu, ya hisablah, introspeksi diri kita sebelum nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini dijelaskan oleh Syekh Hamizadah, wa yajiduna fi tilka dafatir kullu ma 'amil fid dunya minal khair wasyarr. Kemudian didapati tadi setelah dilihat, kemudian Allah memerintahkan kita buat baca, maka didapati segala perbuatan kita minal khair wasyarr, dari kebaikan maupun keburukan. Summa yaquluna ya wailatana. Ya, kemudian di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya bagaimana mereka menyesal ketika mendapatkan ya rapotnya, bukunya. Orang-orang yang di dunianya mereka jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghirah wa la kabirah illa ahsaha. Ya, ini surah Al-Kahfi ayat 49. Ya Allah jelaskan di sini bagaimana manusia nanti bakal menyesal. Ya wailatana, sungguh celaka. Sungguh celaka kami. Ya mali hadzal kitab apaan nih? Catatan apaan nih? Ya. La yughadiru saghirah wa la kabirah illa ahsaha. Dari yang kecil sampai yang besar perbuatan kita ada di buku tersebut. Jadi kita nggak bisa ngelak lagi, nggak bisa bohong lagi. Ya kalau di dunia bisa kita hapus, kita masih bisa kasih tip bisa kita akal-akalin. Ya, kadang pun kita akal-akalin. Gimana bisa banyakkan dikit dapatnya ada lebihnya. Ya, dulu kita di pondok juga pernah ngerasain kayak gitu. Kalau bisa kamu. Mantap. Ya, subhanallah. Jadi dari yang kecil ya sampai yang besar semua ada di catatan tersebut. Ya. Bahkan di surah Al-Jasiyah itu dijelaskan nanti kita ketika mendapatkan daftar catatan amal kita, di sini dijelaskan wa tara kullu ummatin jasiyah wa kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma yatazawna ma kuntum ta'malun. Wa tara kullu ummatin jasiyah. Ya, pada setiap manusia nanti mereka ketika melihat kitabnya itu sampai ada yang berlutut, ya, misal kan. Jadi dia, kalau kita berlutut gimana sih? Ya, kita lemes, ya, karena yang melihat daftar catatan amalnya seperti itu. Jadi subhanallah, ya bahwasanya ya dalam kehidupan kita juga sudah banyak tahu bagaimana setiap amal kita semua dicatat, ya, baik kebaikan kita maupun keburukan kita, ya. Kiraman katibin, ya, ya'lamuna ma taf'alun. Ada dua malaikat yang senantiasa mendampingi kita, yang mencatat segala amal perbuatan kita, ya. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, ya. Tidak akan pernah keluar ya kalimat, ya bahwasanya setiap kalimat itu pasti ada yang mencatat, ya. Raqib itu selalu hadir. Kemudian atid
itu ya keburukan. Ya, raqib itu senantiasa mendampingi, kemudian atid tadi ada yang mengatakan raqib yang mencatat kebaikan, kemudian atid yang mencatat keburukan. Kalau kita lihat secara bahasa, raqib itu senantiasa mendampingi, kemudian atid itu senantiasa hadir. Ya, malaikat raqib mencatat kebaikan, kemudian atid mencatat keburukan. Dan malaikat raqib atid ini hanya mencatat sesuatu yang zahirnya saja dari manusia. Ya, raqib atid ini nggak bisa mencatat hati kita. Ini orang ketika sholat ikhlas apa enggak? Ya, apa sholatnya gara-gara mau dilihat sama atasan, jadi dia sholat. Ya, itu nggak bisa dibaca sama raqib atid. Jadi urusan hati, urusan batin manusia itu hanya Allah yang tahu. Jadi tugasnya raqib atid ini hanya melihat sesuatu yang zahirnya aja. Ya, ini ketika maksiat kelihatan catat, ketika kebaikan dia sedekah catat. Jadi sesuatu yang zahirnya. Untuk masalah yang batinnya itu malaikat raqib atid dan malaikat pencatat kebaikan keburukan itu nggak bisa. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya. Dan kita manusia ini sebenarnya dalam kehidupan kita selalu didampingi 3 malaikat. Ya, dan 1 qarin. Malaikat tadi, malaikat pencatat amal kebaikan, pencatat keburukan, sama malaikat hafazah. Ada namanya malaikat hafazah. Hafazah itu yang suka jagain kita. Kadang kita mau jatuh, tiba-tiba nggak jadi jatuh. Kayaknya kita mau tabrakan nih, saking kencengnya naik motor, ya kita nyalip kayak mau tabrakan, tapi alhamdulillah ya kita nggak ditabrakan, nggak jadi jatuh. Itu ada namanya malaikat hafazah, ya, yang menjaga kita. Ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qarin. Ya, qarin ini adalah jin, ya, syaitan. Jadi syaitan itu ketika dilaknat sama Allah, keluar dari surganya Allah Subhanahu wa taala, kemudian setan ini minta ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat, ya. Kemudian diminta bagaimana setiap manusia ini bisa diganggu sama anak keturunan mereka. Itu namanya qarin. Ya, makanya tadi ada malaikat hafazah, kemudian ada malaikat qarin yang suka bisikin kita buat kebaikan, itu namanya malaikat hafazah. Malaikat itu, ayo sholat, ayo udah azan kita berangkat. Ya, kalau qarin suka bisikin tuh yang jelek-jelek, ya setan, udah bisikin aja, ya ntar jamaahnya ntar aja, gampang sama sholatnya maksudnya gampang, masih banyak, masih lama waktunya gitu. Nah, itu tuh, ya. Jadi kebaikan-kebaikan itu dijaga tuh. Kita ada malaikat hafazah. Ketika ada orang misalkan dikasih yang nenek-nenek, ya, kita lihat, kita kasih sedekah. Nah, itu malaikat yang bisikin kita. Jadi setiap manusia tadi ada yang namanya malaikat raqib atid, ya, yang mencatat kebaikan, keburukan, kemudian malaikat hafazah, kemudian ada yang namanya qarin. Ya, setiap diri kita ada qarinnya, termasuk dirinya Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu ada qarinnya. Tapi qarinnya Nabi sudah diislamkan. Ya, dia patuh sama Allah, patuh sama Rasul. Kalau kita, ya, kebanyakan maksiatnya karena syaitan. Nah, qarin itu bagian, ya, dari syaitan jenis syaitan. Kemudian tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga telah jelaskan, ya, kita manusia ini nanti ada yang menerima kitab, ya, catatan amal dari sebelah kanan, ya, kemudian ada yang dari sebelah kiri, ya, bahkan ada yang dari belakang. Ya, yang sebelah kanan orang-orang yang beriman dijelaskan dalam surah Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 9. Ya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, siapa aja yang dapat catatan amal dari sebelah kanan, ya,
ya fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka nanti hisabnya bakalan gampang. Wa yanqalibu ila ahlihi masrur, nanti dia akan kembali ila ahlihi, ya, dia akan kembali kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, kepada komunitasnya. Itu masrur, ya, masrur itu surur, dia akan bahagia, senang. Yaitu bagi orang yang mendapatkan catatan amal dari ya sebelah kanan. Ya. Kemudian yang sebelah kiri, ya, sebelah kiri juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah Al-Haqqah ayat 25 sampai 29, nanti bisa dilihat. Ya wa amma man utiya kitabahu bisyimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Orang yang dikasih catatan amal amal keburukannya, amal segala perbuatannya dari kiri. Kemudian dia mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah. Ya, kalau bisa nih catatan nggak usah dikasih. Ya, nggak usah ada namanya catatan. Kalau dikasihnya dari kiri. Ya, jadi dia nyesal. Kalau bisa nggak usah ada catatan, nggak usah dikasih lah. Yang ngapain ada catatan begini, ya. Walam adri ma hisabiyah. Ya, kemudian mereka mengatakan bagaimana nanti aku akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menerima amal catatan aja udah takut, udah serem. Makanya mereka mengatakan walam adri ma hisabiyah, dan aku nggak tahu nih bagaimana nanti hisabku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya laitaha kanatil khadiyah. Ya, ketika kematian yang memberhentikan semuanya dalam kehidupan umat manusia, mereka mengatakan ma'abni anhi maliyah, ya, harta-hartaku yang dulu aku kumpulin gak akan berguna. Ya, halaka anni sultaniyah, kita yang punya kerajaan, punya kekuasaan, ya, punya wewenang, kemudian pas waktu kita lagi berpuasa, ya, kita malah lupa sama Allah, kita musuhin agama Allah, kita musuhin ulama, ya, kita musuhin orang-orang yang ngajak kebaikan, ya, makanya semua nanti nggak akan berguna, ya, malah semuanya akan memberatkan kita, ya, ketika hisab nanti, ya, rekam bajunya, ya, semua akan bersaksi tentang bagaimana kebaikan kita, kemudian keburukan yang kita kerjakan di dunia, semuanya akan diperlihatkan di hadapan kita semua, supaya kita nggak ngelak lagi. Udah ada catatannya, bahkan nanti ada LCD-nya, ada rekamannya, tampaknya. Ya, supaya apa tadi? Supaya kita nggak ngelak bahwasanya semuanya memang benar kita lakukan ketika di dunia. Ya. Makanya CCTV yang paling bagus siapa? Yang paling bagus buatan mana, Wai? Jepang lah, Jepang punya. Buatan Rocky. CCTV yang paling keren, CCTV yang nggak kelihatan. Ya, kalau masih kelihatan belum keren, kan? Ada nggak CCTV yang nggak kelihatan, kan? Nah, kan masih ngumpet, dia masih ada, dan dia harus ngumpet. Ya, CCTV yang paling keren itu ketika CCTV-nya nggak kelihatan, dan itu hanya buatan Allah Subhanahu wa taala. Sama elektronik, dulu HP kita pertama booming HP ada keypadnya, ada pencetannya. Lama-lama keypadnya ya layar semua. Ya, keypadnya bisa muncul, bisa hilang sekarang. Kalau dulu keypadnya ada pencetannya, kan. Nah, itu tuh. Semakin bagus ya elektronik ketika semakin nggak kelihatan. Kemudian juga mobil sekarang tuh ada yang nggak ada spionnya. Jadi dikasih kamera, ada kamera, tinggal dia lihat di layar, ya, di dashboard. Apalagi sekarang ada mobil yang nggak disupir, nggak ada supirnya, nggak bisa jalan, tidur, tinggal pakai GPS mau kemana, udah kita di belakang tidur, biar dia ngipir sendiri.
Nah itu tuh, semakin keren, ya, semakin nggak kelihatan, ya, semakin nggak kelihatan. Begitu juga CCTV yang paling keren adalah CCTV yang nggak kelihatan, dan itu hanya buatan Allah Subhanahu Wa Taala, karena nggak kelihatan semua. Tapi semuanya nanti akan bersaksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Tangan kita, ya, nggak kelihatan CCTV, tapi ini akan bersaksi nanti. Kaki, semuanya, ya. Yawma idzin tuhaddisu akhbar. Ketika itu dunia nanti akan menceritakan. Jadi dunia ini sebenarnya udah kesel banget di soal zalzalah itu, udah enak banget sama kita, ya. Makanya ketika tsunami kan dulu banyak kan yang dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya air ini emang udah minta sama Allah bagaimana supaya air ini bisa menggelamin manusia. Makanya kadang dikasih itu sama Allah, diizinkan ada tsunami. Begitu juga bumi ini, dia minta juga sama Allah, ini udah kesel, jangan dikira bumi ini ya bersahabat dengan kita, enak dengan kita. Mereka udah minta sama Allah bagaimana manusia ini bisa dihancurin, bisa ditenggelamkan. Makanya cuma dikasih sama Allah 2 kesempatan sama Allah. Jadi ketika bumi ini minta yang menghancurin manusia, Allah cuma ngasih 2 kesempatan. Yang pertama, ketika manusia itu meninggal, kita bakalan masuk ke bumi. Nah di situ bumi itu terserah kata Allah mau diapain aja. Yang ketiga, kita sudah meninggal. Yang kedua, nanti ketika hari kiamat diizinin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ya semuanya nanti akan bersaksi. Jadi mudah-mudahan kita bisa memperbaiki amal perbuatan kita, ya, saling mengingatkan dalam kebaikan. Kalau ada yang membahas sanggainya, mudah-mudahan ya kita lebih semangat lagi. Makanya tadi yang kemarin kita sudah bahas, kalau ada yang ikut yang rewel nyuruh ngaji, ya alhamdulillah masih ada yang rewel, jangan kita sinisin. Ya, karena masih banyak yang ingetin buat kita. Jadi telepon ini ngapain sih, telepon mulu? Suruh ngaji, ngapain suruh memolan nih? Ya. Karena kita ditelepon sama Bang Mukhtar, ngaji nggak? Alhamdulillah masih ada pengen ngaji. Jadi mudah-mudahan ya senantiasa kita saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya dan semua para jamaah semua. Mudah-mudahan menjadikan diri kita lebih baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada yang salah keliru, mohon dibuka pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrarna lalqa asrarna atub alayna tawba naghfir kulla hawba wastur lana awadi wa amin rahati waghfir liwalidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sairil ibadi wa kulli dhi mahabba rabbi wa dinawsuba wal muslimina ajma'ina rabbi asma fadlaw wa judamatna بالمصطفى رسولي رعطى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه حتى الحب وآله وصحبه يا لتوسسوبي والحمد لله بالبدء والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi Sekarang apa dari ini bersamaan dengan Allah bisa. Ya, jadi khodam itu, jadi manusia itu tadi